خالد صاحب دوبارہ بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ فرمائیے کہ باتیں ہو رہی ہیں انفلیشن کے حوالے سے، آپ واشنگٹن میں موجود ہیں، کیا خبریں ہیں یہاں پر اس حوالے سے، اور آگے چل کے کیا صورتحال نظر آتی ہے خاص طور پہ کموڈٹیز یا آئل کے حوالے سے؟ دیکھیں، امریکہ کے اندر مہنگائی اور انفلیشن تو اسکائی راکٹ اور کافی طویل ریکارڈ انہوں نے بنا دیا ہے. مہنگائی بہت ہے اور پرائسز جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے امریکن اکانومی جو ہے وہ خاصی پریشر میں ہے. اور باقاعدہ جو اکانومسٹ ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ریسیشن آئی کہ آئی، جو کہ امریکیوں کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے خاص طور پہ، یہ ان کا الیکشن ایرا ہے. اگلے سال الیکشن ہے، جو سینٹ کا بھی اور اس کا بھی، ہاؤس کا بھی، مڈ ٹرم الیکشن جسے کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. تو عوام پبلک بل آ رہی ہے. گو کہ کووڈ کے اندر بہت کچھ دیا گورنمنٹ نے، اور اسی کی وجہ سے اس کا بھی ایک رول ہے اس انفلیشن میں، جو کہ آگے بڑھ گئی. لیکن جو آئل کی پرائسز ہیں نا، وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اب آپ ریسیشن کی جو بات ہو رہی ہے نا، اس سے ایک امید بن رہی ہے گو کہ اور تباہی دوسری طرف تو پھیلے گی. مگر جس طرح ہم نے 2008 میں دیکھا کہ یہ جو ببل تھا ریئل اسٹیٹ کا، وہ جب وہ پھٹا، تو اس وقت جو آئل کی پرائس تھی $146 پر بیرل تھی، اور وہ سڈنلی $32 پہ آ گئی. تو ریسیشن ایک طرف جہاں پہ اور بہت سے مسائل پیدا کرتا ہے حکومت کے لیے اور لوگوں کے لیے، دوسری طرف وہ آئل اور اس قسم کی جو کموڈٹیز ہیں ان کی پرائسز کو بھی چیک کرتی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے بائیڈن حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے سعودی عرب کو لفٹ نہیں کرائی. جمال خشوگی کا جو کیس لے کے بائیڈن نے کہا کہ جی میں تو بات ہی نہیں کرتا، اور یہ جو کراؤن پرنس ہے اس کے ساتھ انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اب آئل کی مسئلہ صرف امریکہ کے لیے تو نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے ہے. خاص اور الائس بہت بری طریقے سے اس پہ پریشر میں ہیں. ادھر یوکرین کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہ جو ہائی پرائس ہے وہ رشیا کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہاں سے بھی پریشر آ رہا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو نیچے لایا جائے. لہٰذا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کیا کہ اب سعودی عرب سے اپروچ کی جائے. سو بائیڈن صاحب جو ہیں، ان کا پلان ہے جو اناؤنس ہو گیا کہ وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. جو لیٹسٹ ابھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند دنوں میں جو ڈاؤن ٹرینڈ آیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہی اسپیکولیشن؟ میں یہ ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں، ایک ریسیشن اور دوسرا امریکہ کی جو ریپروچمنٹ ہے سعودی عرب سے، یہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر کچھ نہ کچھ رول پلے کر رہی ہیں. اور اگر اس ٹرینڈ کو دیکھا جائے 5 دن سے مسلسل، اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے بائیڈن، تو میرا خیال ہے کہ پرائسز ایک دم سے نیچے آئیں گی، اور اس سے پھر انفلیشن پہ بھی اثر پڑے گا، اور دوسری جو کموڈٹیز ہیں اس کی پرائسز پہ بھی اثر پڑے گا. چلیے، یہ تو ایک خوش کن صورتحال ہو سکتی ہے. اب ذرا واپس چلتے ہیں پاکستان کی طرف، اور وہاں احتجاج ہو رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے بھی احتجاج کیا ہے، آپ نے اس کو فالو کیا. کیا آپ کا وہ ہے اب تک اس کے بارے میں مشاہدہ؟ یار عمران خان صاحب مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، یہ جو لطیفے ہی چل رہے ہیں وہاں تو. مگر حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے. جو پاکستان، یہ جو فرسٹ ورلڈ کے ملک ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، اس میں تو پر کیپٹا انکم اور یہ چیزیں اگر دیکھی جائیں تو مہنگائی کا بوجھ عام لوگوں پہ اس طرح نہیں پڑتا جس طرح تھرڈ ورلڈ کے اندر پڑتا ہے. اب پاکستان کے اندر پر کیپٹا انکم ہے کیا، اور پرائس جو ہے وہ امریکہ کی ہے، تو یہ مسائل ہیں. پاکستان میں مہنگائی کی وجوہات ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی ہیں، اور
یہ گلوبل انفلیشن بھی ہے، اس کا اپنا ایک رول ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی اکانومی کے ساتھ کو مس مینیج کیا گیا پچھلے 4 سالوں کے دوران، وہ بہت بڑا اس میں ایک فیکٹر ہے کہ مطلب پاپولسٹ پوزیشنیں لیتے رہے عمران خان صاحب کہ جی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، بھلے میں اگر نہیں جاؤں گا، اگر جانا پڑا تو خودکشی کر لوں گا. وہ اس قسم کے انتہائی نان سیریس، نان پولیٹیکل، نان پروفیشنل اسٹیٹمنٹس آتے، پوزیشنیں لیتے رہے اور لوگوں کو جو ہے نا چڑھاتے رہے کہ جی دیکھو جی ہمارا لیڈر جو ہے وہ کتنا وہ ہے، دلیر ہے اور خوددار ہے اور غیرت مند ہے، بلا بلا بلا. اس کے نتیجے میں آپ کی آئل کی پرائس بڑھتی رہی اور یہ 1 سال سے اس کا وہ ہے. اس وقت بھی آپ جو سبسڈی آئل پہ دے رہے تھے وہ کوئی کم نہیں تھی. آئی ایم ایف کے پاس جب آپ گئے 1 سال بعد آلموسٹ، تو آئی ایم ایف نے آپ سے جو معاہدہ کیا بڑی سخت قسم کی شرائط رکھی، اور اس میں سب سے پہلے تو وہ ہوا تھا کہ جو قرضے آپ نے واپس کرنے ہیں خاص طور پہ چائنا کے، تو ان کو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا، یا ان کو ایک خاص طور پہ یورپ اور امریکہ دونوں کو یہ خدشہ تھا کہ آپ آئی ایم ایف سے پیسے لے کے چائنا کے قرضے اتاریں گے، اور یہ کسی صورت ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. انہوں نے بہت پہلے بھی آئی ایم ایف کے پاس آپ جائے کتنے پروگرام آپ کے ہوئے، کوئی یہ پہلا پروگرام تو نہیں تھا. پھر آپ لے کے آ گئے آئی ایم ایف کا بندہ اسد عمر صاحب کو 7 مہینے بعد فارغ کیا گیا. پھر شیخ صاحب آ گئے، شیخ صاحب نے جا کے آئی ایم ایف سے ایک معاہدہ کر لیا. اب وہ معاہدہ تو عمران حکومت کا معاہدہ ہے نا، وہ جو شرائط آپ مان کے آئے وہ تو عمران حکومت کی ہے نا. پھر آپ نے ایک ٹائم پہ آئے اور آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا، آپ کے اوگرا جو آپ کی اتھارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے آئل بڑھاؤ. آپ نے کھٹک سے جب دیکھا کہ یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ مٹیریلائز ہو رہی ہے، آپ نے $10 کم کر دیا، جو کہ وعدے جو آپ کا کانٹریکٹ تھا آئی ایم ایف سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کی آپ نے خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے آپ کو فنڈ آنے رک گئے. جب وہ فنڈ آنے رک گئے تو جو آئی ایم ایف کی فالو اپ میں آپ کو فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، ورلڈ بینک سے ملتی ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملتی ہے، یا اب تو سعودی عرب، چائنا نے بھی کہہ دیا کہ جی جب تک آئی ایم ایف آپ کو وہ نہیں کرے گا اپروو، ہم آپ کو مزید وہ نہیں دے سکتے. اب اس حالت میں آپ نے 3 مہینے گزار دیے، 200 ارب پر مہینہ آپ کا سبسڈی آپ دیتے رہے اور آپ نے تباہ کر دی اکانومی. آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. اب اس کی وجہ سے بجلی پہ اثر آیا، اس کی وجہ سے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوئیں، کموڈٹیز خاص طور پہ کھانے پینے کی، ٹرانسپورٹ، ہر چیز اس قسم کی چیزیں. تو پھر ان پہ ہو گئی نو کانفیڈنس کے بعد یہ آ گئے. اب شوکت ترین صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی میں کرنل ترین کا بیٹا ہوں، میں جھوٹ بولوں گا ہی نہیں. حالانکہ جو انہوں نے جا کے آئی ایم ایف سے باتیں کی تھیں یہ وہی معاہدہ ہے، یہ عمران خان کی ایڈمنسٹریشن کی کرائی ہے. اب یہ آ گئے ہیں، انہوں نے وہ ساری باتیں مان لی ہیں. جب مان لی ہیں تو آئی ایم ایف کے اندر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اب آئی ایم ایف اگر آپ کو دے دیتا ہے اپروول، اور وہ تو 2 بلین ہی دیں گے نا، آپ کی ضرورت تو 30 بلین ہے، تو وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے اندر آپ کو ریونیو، آپ کا ٹیکس ریونیو ہے، کچھ چیزیں یہ آئی ایم ایف نے آپ کے بجٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ فلانا کام کرو فلانا، کیونکہ آپ نے اپنے ریسورسز جو جنریٹ کرنے کا آپ کا سسٹم ہے وہ سالہ اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے، اور آپ کے اندر جو بحثیت ملک کے آپ کے جو حکمران طبقے ہیں وہ کچھ مطلب ہے وہ لینے نہیں چاہ رہے ذمہ داری، وہ سارا کا سارا غریب کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو اب آئی ایم ایف
کے پیچھے پڑ کے آپ سے یہ بات بھی کروانی ہے. اگر IMF امپروو کر دیتا ہے آئل کی پرائسز نیچے آ جاتی ہیں جس کا امکان کافی روشن ہے, IMF کی وجہ سے اور جگہ سے بھی آپ کو کیش فلو بن جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے یہ حکومت اگلے 1 آدھ سال میں کچھ بہتر صورتحال پیدا کر دے. ادروائز اگر یہ یوں ہی چلتا رہا تو بھائی پھر تو ڈیفالٹ ہی ہے. اور اس کے اندر اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے یہ ڈرامے کرتے رہیں گے, انہوں نے پہلے دھرنے میں چائنا کے ساتھ کیا, پریزیڈنٹ آ رہا تھا وہ نہیں آیا, تو یہ ہے بھائی صورتحال. بہت بہت شکریہ خالد صاحب.